کشمیر کشمیریوں کا ہے، 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں، بس جو میرے کہا اسے ماننا ہوگا ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا۔ حریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے انہوں نے بنائی ہے، ان کے مطالبات ہیں، انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں، آپ نے مذاکرات کیے ہیں۔ پھر یہ لوگ جانا چاہتے تھے، علامہ صاحب جانا چاہتے تھے، کوکر بھائی تھے، میں تھا، خاقان عباسی تھے، ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا، اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں، ان کو اور اس کی طرف وہ کریں۔ ہم ان سے کہیں گے کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، ان سے بات کرتے، ان کی اس آگ پہ اس گرمی پہ پانی ڈالتے، ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا۔ ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے، فلانا ہوا، پھر پاکستان بنا۔ پنجاب کی جو سوچ تھی، معافی چاہتا ہوں، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، طاقت کا وہاں ہے، مرکز ہے، وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے، ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا، نہ یہاں جمہوریت ہوگی، نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا، بس جو میرے کہا اسے ماننا ہوگا ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا۔ بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو، جہاں حکومت ہو، جہاں انصاف ہو، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ حریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہے۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان 70 سال 75 سال کی عمر کا ملک ہے، یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو مدر وطن ہے وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے۔ سندھی کا مدر وطن ہے، پنجابی کا مدر وطن ہے، سرائکی کا مدر وطن ہے، بلوچ کا مدر وطن ہے، پشتون کا مدر وطن ہے، یہ ان کی آباء و اجداد کی ہزاروں سال سے یہ وطن ہے، اس کو نہ چھیڑیں۔ ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے، نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا، نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا، نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا، نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا، بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، بلوچستان کے بلوچوں بلوچستان آپ کا ہے، بلوچستان کے جو پشتون ہے بھائی یہ وطن آپ کا ہے، خیبر سے لے کر پشتونخوا تک پشتون وطن جو بستا ہے، جو بھی زبان بولتا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کی نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ کا ہے، یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا۔ اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا، اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی، سندھی، پنجابی، پشتون ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ خدا بخش مرحوم مزنجو صاحب کو اس بنیاد پہ جرگے میں 14 سال جیل کی تیاری کی گئی کہ آپ نے ایک دکان سے خریداری کی ہے، اس نوٹ پہ لکھا ہے کہ 1 یونٹ مرد آباد۔ گل خان نصیر کو ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب مزنجو صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں نظر آئیں۔ 14 سال جیل، یہ سب ہم نے برداشت کیا اور سب اس پہ متفق ہوئے کہ فیڈرل نظام اس ملک کو چلا سکتا ہے، جس میں فلانے محکمے مرکز کے پاس ہوں گے، باقی اندرونی طور پہ اقوام اور عوام خود مختار ہوں گے۔ یہ پاکستان بالکل ہم گارنٹی ہم سب کہتے ہیں، بلوچ بھی بیٹھے ہیں، سندھی بھی بیٹھے ہیں، پشتون بھی بیٹھے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کشمیری بھی ہوں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہے۔ غلاموں کی طرح بالادستی میں رہنا، ویسے بھی قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے، قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے، بندے ہم اللہ کے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ مہربانی کریں، جو اقتدار کے مالک ہیں ان سے کہیں مہربانی خدا کے لیے، آپ جو بات کہتے ہیں کہ جی 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک آدمی کے ناجائز موت کو انسانیت کی موت قرار دیتا ہے۔ آپ ہزاروں لوگ مہربانی سے نہیں چلے گا، دنیا میں
ظالم و مظلوم کی لڑائی میں آپ دیکھیں کتنی لوگ مارے گئے لیکن مظلوم جیتا ہے. آئیں پاکستان کو چلائیں. زیارت کے قریب علاقے سے لوگوں کو بلایا گیا. وہاں پہلے لیویز ہوا کرتی تھی. اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلقہ افسران کو 12 بجے تک ٹیلی فون کرتے رہے. 12 بجے جب وہ مایوس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھروں کو ٹیلی فون کیے ہیں کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ہم نیچے اگرچہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے اس کے لیے اب کچھ کریں. بہرحال 5 بجے تک کچھ نہیں ہوا اور جو کچھ ہوا کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگوں کو زندہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کی مردہ باڈیاں لائی گئیں. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے. کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دے یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروسز. جو بھی ذمہ وار ہے, جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ نے بھیجا ہے, وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے, آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے, آپ کے ہیلی کاپٹر کس لیے جو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں, ڈرون آپ کے کہاں تھے؟ بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے, جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا. وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے, جن کو زندہ لے گئے تھے وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا, بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے, ایک دن کی لاش, 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو, کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے, اس پہ بیٹھیں. آئیں ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس غریب عوام پہ جو مہنگائی ظلم, اس کی علموں کا قول ہے انسان ہر نظام میں گزارا کر سکتا ہے, ظلم کے نظام میں گزارا نہیں کر سکتا. آئیں پاکستان کو ایک بہترین جمہوری ملک کے طور پہ چلائیں. اس کے لیے ہماری آپ کو کسی کو انکنڈیشنل سپورٹ.